السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ ایک بار پھر دل چاہتا ہے کہ میں کہوں تھینک یو امریکہ۔ تھینک یو امریکہ کہنے کی ہماری بڑی پرانی روایت ہے۔ دیکھیے 1950s میں جب پہلی مرتبہ امریکہ نے ہمیں گندم کی امداد دی تو کراچی پورٹ سے وہ گندم اونٹ گاڑیوں کے ذریعے جو ہے وہ شہر میں پہنچائی جاتی تھی۔ تو جو اونٹ گاڑیاں چلتی تھی ان کے اونٹوں کے گلوں میں جو ہے ایک پوسٹر ٹائپ چیز پڑی ہوتی تھی اور اس پہ لکھا ہوتا تھا تھینک یو امریکہ۔ کل بھی ایک امریکن خاتون نے ہماری ایک مشکل آسان کر دی۔ 1.5 ماہ سے ہم ایک بحث میں الجھے ہوئے تھے لیکن انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور وہ حل کس طرح کیا؟ دیکھیے 27 مارچ کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک مراسلہ، ڈپلومیٹک مراسلہ جو ہے عوام کے سامنے لہرایا اور یہ بتایا کہ اس مراسلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن میں ملوث ہے اور وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف اپوزیشن کے ذریعے سازش کر رہا ہے اور میری حکومت کو نکالنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوا۔ اس کے اعلامیے میں بھی کہا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس سازش کا حصہ تھیں، جو ذریعہ تھی عمران خان کی حکومت کو نکالنے کا، انہوں نے کہا کہ جی اس مراسلے میں تو سازش کا لفظ کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح ہے کہ کسی خط میں بھی کوئی نہیں لکھتا کہ ہم سازش کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 1.5 ماہ سے ہمارے ہاں بحث جاری رہی۔ عمران خان کی حکومت چلی بھی گئی، سازش ثابت بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہی سلسلہ رہا کہ عمران خان غلط کہہ رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے عوام نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، بڑی تعداد میں ان کے جلسوں میں شرکت کی۔ اور اب عمران خان جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو نکال کر ہی دم لیں گے، جو کہ ایک سازش کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ تو 1.5 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن کل کیا ہوا کہ ایک امریکن نیشنل سیکورٹی اینالسٹ ہیں ریبیکا گرانٹ، انہوں نے ایک نیوز چینل نیوز فاکس، جو کہ بہت بڑا اور مشہور چینل ہے امریکہ میں CNN کی طرح، تو انہوں نے فاکس نیوز کو جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا۔ اس میں انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو نکلوایا ہے، بالکل صاف دو ٹوک لفظوں میں۔ آپ یہ کلپ سن لیجئے۔ What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple of weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ پاکستان کو کیا کہیں گی کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ایک بڑی فوج ہے اور ہم پاکستان سے خوش نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اینکر نے کہا کہ ہم پاکستان سے خوش نہیں ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ تو ان خاتون نے یہ کہا کہ دیکھیے پاکستان کو کچھ کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، پاکستان کو یوکرین کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، روس کے ساتھ جو ڈیلز کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بند کرنی پڑیں گی۔ چائنا کے ساتھ تعلقات کم کرنا پڑیں گے۔ چوتھا پوائنٹ تھا کہ امریکی مخالفانہ پالیسیاں بند کرنا ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا۔ انہوں نے کہا یہی بات تھی جس کی بنا پر 2 ہفتے قبل عمران خان کو ووٹ آف نو کووڈ کے ذریعے ہم نے نکلوایا ہے اور ہم قریب سے ان پہ نگاہ رکھیں گے۔ اب دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے، میرا خیال ہے میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا تو 6 ویڈیوز میری پرانی ایسی تھیں جس میں میں نے بار بار آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ جو ہے عمران خان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہے، کیونکہ
بین الاقوامی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو کچھ بھی حالات رخ اختیار کر رہے ہیں اس میں امریکہ پاکستان سے جس رول کی توقع کر رہا ہے عمران خان جو ہیں اس پر راضی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو 4 انہوں نے مطالبات کیے ہیں وہ وہی باتیں ہیں جس پہ عمران خان راضی نہیں تھے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ روس کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ جس طرح امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں یا کسی اور ملک کے ساتھ ہیں اسی طرح روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہوں۔ ہماری خارجہ پالیسی کے لیے یہ بہت بہترین آپشن تھا کہ امریکہ جیسی طاقت کے ساتھ ساتھ ہمارے رشیا جیسی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ایکولی بہتر تعلقات ہوں۔ چائنا کا جہاں تک تعلق ہے تو چائنا سے ہمیشہ سے ہمارے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں، لیکن چونکہ چائنا جو ہے اس وقت بہت تیزی سے سی پیک پر کام کر رہا ہے اور امریکہ اور بھارت کو اس کی بہت تکلیف ہے، تو اب وہ یہ تقاضا بھی کر رہے تھے کہ ہم اپنے تعلقات کو چائنا کے ساتھ جو ہے وہ محدود کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے معاملے میں عمران خان نے افغانستان کے معاملے میں جس طرح امریکہ پہ تنقید کی اور ہمیشہ یہ کہا کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں افغانستان کے حوالے سے غلط ہیں اور بین الاقوامی پالیسیوں کے حوالے سے اسلامک فوبیوں کے حوالے سے جو جتنی بھی بات عمران خان نے جو کی ہے وہ باتیں انہیں پسند نہیں تھی۔ پھر عمران خان کے ایک جملے نے جو ہے وہ جلتی پر تیل کا کام کیا، جو ڈرون حملوں کے حوالے سے جو صحافی نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ انہیں اڈے دیں گے اور جس پہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، یہ ساری باتیں امریکیوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ اس معاملے میں یہ بحث ہمارے ہاں جاری تھی، لیکن ایک امریکن اینالسٹ کا یہ کہنا کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو نکلوایا ہے عمران خان کو، تو یہی تو مراسلے میں لکھا ہوا تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر تھا۔ تو یہ جو اپوزیشن ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کا تو انہوں نے منہ کالا کر دیا اور عمران خان کو سچا ثابت کر دیا کہ عمران خان جو ہے وہ بالکل درست کہہ رہے تھے، ان کی حکومت ایک منتخب جمہوری حکومت جو ہے ایک سازش کے نتیجے میں ہی نکلی ہے۔ اب اس نیوز انٹرویو کے فوراً بعد عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ بھی میں آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے ٹویٹ کیا، بائیڈن انتظامیہ سے میرا سوال ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے دیش میں ایک منتخب جمہوری وزیر اعظم کو ہٹانے اور ایک کٹ پتلی کو لانے کے لیے حکومت کی تبدیلی کی ایک سازش کا حصہ بن کر کیا خیال ہے کہ آپ نے پاکستان میں امریکہ کے خلاف نفرت میں کمی کی ہے یا اضافہ کیا ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور جو بائیڈن انتظامیہ سے ایک یہ سوال بھی کیا ہے کہ آپ کے اس عمل سے پاکستان میں جو امریکہ کے خلاف مقبولیت کہہ لیجئے کہ کیا امریکہ کی مقبولیت کم ہوئی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی دھماکہ خیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے عمران خان کی ایک غیبی مدد ہے کہ 1.5 ماہ سے جو یہ سلسلہ اپوزیشن چلانے کی کوشش کر رہی تھی اور پوری قوم کو مداخلت اور سازش میں الجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اب تو خود ایک امریکی نے یہ کہا ہے کہ جناب نہ یہ سازش تھی نہ یہ مداخلت تھی، بلکہ یہ تو پاکستان کی آزادی و خود مختاری پر ایک حملہ تھا، اور وہ حملہ اس اعتبار سے کامیاب ہو گیا کہ موجودہ سازشی ٹولہ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھیے اب صورت یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت سے نکل گئے، نئے لوگ حکومت میں آ گئے، یہ سازشی امپورٹڈ حکومت آ گئی، تو امریکہ کے اس ایجنڈے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی تکمیل کرنے کی یہ کیسے کوشش کریں گے، اور پاکستان کے عوام یہ کوشش کریں گے کہ اس ایجنڈے کی تکمیل نہ ہو، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن یہ طریقہ کار کیا اپنائیں گے۔ دیکھیے عمران صاحب کی تمام تر کوششوں کے باوجود
IMF جو ہے پاکستان کا بازو مروڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. 6 ارب ڈالر مانگے تھے جس میں انہوں نے صرف 3.5 سال میں 3 ارب ڈالر دیے, اور اتنی سنگین نوعیت کی وہ شرائط عائد کرتے تھے کہ عمران حکومت کے لیے ایکسیپٹ کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. کسی صورت بھی وہ تسلیم نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا. لیکن وہ بار بار اصرار کرتے رہے, اس لیے جو ہے وہ IMF کا پروگرام جو ہے اپنی تکمیل کو نہیں پہنچا. تو ایک تو عمران خان کو انہوں نے سزا دی IMF کے ذریعے. دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ فیٹ اپ کے 27 میں سے 26 نکات پورے کر دینے کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے پہ راضی نہیں ہوئے, بلکہ الٹا بلیک لسٹ کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے. تو اب صورت کیا ہے کہ اس ایجنڈے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اب ہوگا یہ, آپ ابھی قریب کے چند دنوں میں عید کے بعد آپ یہ بات دیکھ لیں گے کہ جناب فیٹ اپ جو ہے وہ ہمیں گرے لسٹ سے نکال دے گا. IMF جو ہے وہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو نرم کر دے گا. آلریڈی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی 6 کے بجائے 8 ارب دینے پہ وہ راضی ہو گئے. ہمیں ورلڈ بینک بھی پیسے دینے پہ راضی ہو جائے گا, ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے دینے پہ راضی ہو جائے گا. اور ایک خاص بات آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی عرب کی جو تجوری ہے اس کا منہ بھی کھل جائے گا. یہ بات یاد رکھیے کہ سعودیہ کی تجوریوں کا منہ کھلنے کے لیے بھی امریکی آشیرواد کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس سازشی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ یہ سارے اقدامات کروائے گا. یہ اپنی پالیسی اسی طرح لے کے چلیں گے جس طرح امریکہ چاہتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ امریکہ مخالف جو پالیسی ہیں وہ تبدیل کرنی پڑیں گی. شہباز شریف نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات جو ہے اپنے بڑھائیں گے, بہتر کریں گے. وہ ہمارے مائی باپ ہیں, وہ ہمارے وینٹیلیٹر ہیں, وہ ہماری روٹی بند کر دیں گے. اپنے بھکاریوں والے خیالات کا اظہار وہ بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ سی پیک اتھارٹی ختم کر کے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صالح حسین جن کی کوالیفیکیشن صرف یہ ہے کہ وہ چودھری شجاعت کے بیٹے ہیں, انہیں سی پیک کا انچارج بنا دیا جنہیں کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ گریجولی آپ دیکھیں گے کہ سی پیک جو ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جائے گا. چائنا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو محدود کریں گے, رشیا کے ساتھ جو ہمارے بڑھتے تعلقات تھے وہ بھی کم ہو جائیں گے. یہ سارا ایجنڈا موجودہ حکومت پورا کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ انہی شرائط پر ان کو حکومت میں لایا گیا ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عمران خان کے اگر شانہ بشانہ ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی سازش کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے, تو وہ سب سے پہلے اس ایجنڈے کی مزاحمت کریں گے. اور عید کے بعد جو ہے جس طرح عمران خان نے دھرنے کی کال دی ہے اس میں جو ہے عوام بڑی تعداد میں آئیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ کریں گے کہ اس امپورٹڈ اور اس سازشی حکومت کو نکالیں گے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو انکشاف ہوا ہے امریکہ سے فاکس نیوز چینل پہ, اس کی بڑی اہمیت ہے. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے تھے. یہ سازشی جو ہیں, جو سیاسی جماعتیں, جو مافیاز ان کے ساتھ شامل ہیں, اور وہ سہولت کار جو اداروں کی شکل میں یہاں موجود ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. ان کے منہ پر بھی یہ ایک زناٹے دار تھپڑ جو ہے پڑا ہے, کیونکہ اب ان کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے نتیجے میں ہی نکالا ہے. تو اب 2 ایجنڈے ہیں, ایک پاکستانی عوام کا ایجنڈا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ تکمیل کو پہنچتا ہے, یا ایک سازشی حکومت کا ایجنڈا ہے, دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز تکمیل کو پہنچتی ہے. لیکن میری امیدیں پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں. ناظرین, یہ چاند رات ہے, آپ سب لوگوں کو چاند رات بھی مبارک ہو اور عید مبارک بھی ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.